اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی۔ پیارے بھائیو، پیاری پیاری احادیث کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فرشتے ایسے بھی ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا ہے۔ پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے ان پر امڑتے رہتے ہیں، پھر ختم پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری کبریائی بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا کہ وہ جواب دیتے ہیں، نہیں واللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، بیان کرتا ہے، پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوتا جب وہ مجھے دیکھے ہوئے ہوتے۔ وہ جواب دیتے ہیں، اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے، یعنی اللہ کے بندے اللہ کا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی بہت زیادہ کرتے، تیری بڑائی، تیری تسبیح، تیری پاکیزگی سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح سب سے زیادہ بیان کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے، پھر وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے ہیں، جنت مانگنے کی دعا۔ اللہم انی اسألک فی جنات الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو پھر فرشتے جواب دیتے ہیں، نہیں واللہ اے رب انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے کہ ان کا اس وقت کیا عالم ہوتا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے تیری جنت کو دیکھا ہوتا تو وہ اس سے بھی اور زیادہ خواہش مند ہوتے اور سب سے بڑھ کر اس کے طلبگار ہوتے، یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے اور بھی زیادہ اللہ کی تسبیح، پاکیزگی، بڑائی بیان کرتے، سب سے بڑھ کر اس کے طلبگار ہوتے اور سب سے زیادہ اس کے آرزو مند بھی ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے خود پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، دوزخ سے، دوزخ سے بچنے کی دعا۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو وہ فرشتے جواب دیتے ہیں، نہیں واللہ انہوں نے تیری جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، پھر اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا، یعنی جہنم کو دیکھا ہوتا، تو وہ اس سے بچنے میں وہ سب سے آگے ہوتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے، صدقہ کرتے، خیرات کرتے، نمازیں پڑھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے، لوگوں کے حقوق ادا کرتے اور جہنم سے بچتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہ اس پر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ ان پر فلاں بھی تھا جو ان کا ذاکرین میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ کسی ضرورت سے آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ذاکرین وہ لوگ ہیں
جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں ہوتا، یعنی کہ ان ذاکرین اللہ کا ذکر کرنے والوں کی مجلس میں جو بھی بیٹھتا ہے وہ بھی مراد حاصل کر لیتا ہے۔ اس حدیث کو شعبہ نے بھی اعمش سے روایت کیا ہے، لیکن اس کو مرفوع نہیں کیا، اور سہیل نے بھی اس کو اپنے والد ابو صالح سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اللہ اس کے چہرے کو روشن رکھے، اس کو سرسبز و شاداب رکھے، جو حدیث کو سن کے اس کو آگے سینڈ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6408، کتاب دعاؤں کے بیان میں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔